بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی ایک آیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے گھر کے لڑائی جھگڑے ہو، غربت اور تنگ دستی ہو، یا پھر شادی کا مسئلہ ہو، یا حاجات پورے نہ ہونے کا مسئلہ، اولاد نہ ہو رہی ہو، تمام مسائل اس وظیفے کو کرنے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے میں سنور جاتی ہے۔ اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے، اور اس کو اپنے نیک اور پرگزیدہ بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے، اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میری غیبی خزانوں سے اس کی جولیاں بھر دو۔ اللہ والوں، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے، اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہے، پریشان ہے، قرض سے کیسے نجات پائے، میاں بیوی تو ہے لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہے اور اولاد چاہیے، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، عرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب پورا کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سی بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہے، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک
پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کرتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والے کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام کیا کرو، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر نماز درست نہ ہوئی تو ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرمان برداری۔ پھر میں نے کہا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے تو حق تعالی شانوں کے عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں ہے، چاہے اس کو عذاب دے چاہے جنت میں داخل کر دے۔ غور فرمائیے کہ نماز کی پابندی پر جس میں زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک دو جہان کا بادشاہ جنت میں داخل کرنے کا عہد کرتا ہے، پھر بھی ہم اس اہم عبادت سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی پاکی وضو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آخری کلام نماز نماز، اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تھا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ جس وقت یہ وصیت فرمائی، زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ آیت رات کے وقت، بہتر ہے کہ تہجد کے وقت ہو، لیکن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرے، جو بھی آپ کی مشکل ہو اس کا ذکر کرے، جو بھی حاجت ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی اور مشکل ختم ہوگی، جو بھی زندگی کی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ حل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔